آج ہم گجرات کے شہر بھاؤنگر میں جو ایک انہدامی کارروائی ہوئی ہے اس کا تھوڑا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک اخباری رپورٹ ہے اس حوالے سے جی جو اس واقعے کے کئی پہلوؤں پر روشنی ڈال رہی ہے، سرکاری موقف سے لے کر آپ کہہ لیں تاریخی پس منظر تک۔ جی یہ واقعہ جو ہے بظاہر گھڑیچی صفائی پروجیکٹ کے نام پر ہوا ہے۔ مقامی انتظامیہ تو یہی کہہ رہی ہے کہ یہ غیر قانونی تجاوزات ہٹانے کی مہم تھی، لیکن اس کے اثرات کافی گہرے لگ رہے ہیں۔ بالکل، رپورٹ کے مطابق تو اس کارروائی میں صرف مکانات نہیں بلکہ ایک مسجد اور ایک جماعت خانے کو بھی منہدم کیا گیا ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ رپورٹ اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ جی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ بھاؤنگر میونسپل کارپوریشن نے یہ آپریشن کیا۔ شہر کا بورڈ تالاب دھوبی سوسائٹی علاقہ ہے، وہاں پولیس کی بھی بھاری نفری تھی اور فائر بریگیڈ، بجلی کمپنی، وہ سب لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ مطلب پوری تیاری سے ہوئی یہ کارروائی۔ ہاں بالکل، منصوبہ بندی لگتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کارروائی کا پیمانہ بھی بڑا تھا۔ نام واضح لکھے ہیں: چاند مسجد اور باغ الہی جماعت خانہ۔ اچھا، ان کو اور ساتھ میں تقریباً 65 دوسرے مکانات کو بھی بلڈوزر سے گرا دیا گیا۔ سرکاری وجہ تو یہی بتائی گئی کہ یہ سب تعمیرات گھڑیچی صفائی پروجیکٹ کی راہ میں آ رہی تھیں۔ یعنی مقصد بور تالاب ویسٹ ویئر تک کا علاقہ صاف کرنا تھا۔ جی یہی کہا گیا۔ رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اسی منصوبے کے تحت پہلے بھی کچھ تعمیرات گرائی گئی تھیں۔ تو کیا یہ بس ایک روٹین کی کارروائی تھی یا اس بار کچھ الگ تھا؟ دیکھیں یہیں پر معاملہ تھوڑا دلچسپ اور پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ رپورٹ اس جگہ کی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ بتا رہی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ سن 1936 میں بھاؤنگر کے جو اس وقت کے مہاراجا تھے کرشن کمار سنگھ جی، انہوں نے چاند بھائی قاسم بھائی دھوبی نام کے ایک صاحب کو ان کے خدمات کے بدلے میں 500 گز زمین تحفے میں دی تھی۔ او، تحفے میں مطلب شاہی عطا تھی وہ؟ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ جی بالکل، یہ کوئی عام قبضہ نہیں تھا۔ پھر مسجد کا کیا تعلق بنا اس سے؟ ہاں، مسجد کا کیا معاملہ ہے؟ رپورٹ کے مطابق 1986 میں چاند بھائی کا انتقال ہو گیا تو ان کی اہلیہ نے یہ زمین مسجد بنانے کے لیے وقف کر دی۔ اچھا، وقف کر دی۔ جی، اور اسی لیے اس کا نام چاند مسجد پڑا۔ اور اہم بات یہ ہے، رپورٹ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ مسجد گجرات اسٹیٹ وقف بورڈ میں باقاعدہ رجسٹرڈ بھی تھی۔ اوہو، وقف شدہ بھی اور رجسٹرڈ بھی، یہ تو اسے قانونی طور پر کافی مضبوط بنا دیتا ہے نا؟ بالکل، ایک خاص حیثیت تو دیتا ہے، یعنی ایک طرف شاہی عطا، دوسری طرف وقف بورڈ میں رجسٹریشن۔ تو وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کے بارے میں رپورٹ کیا کہتی ہے؟ صرف ایک ہی کمیونٹی کے لوگ ہیں؟ نہیں، رپورٹ یہ واضح کرتی ہے کہ اس علاقے میں ہندو اور مسلم دونوں دھوبی برادریاں رہتی ہیں، اور وہ بھی شاہی دور سے۔ اچھا، یعنی پرانے باشندے ہیں۔ جی ہاں، نسل در نسل وہاں رہتے آئے ہیں۔ تو یہ جو انضمام ہوا ہے، یہ صرف عمارتیں نہیں گریں، یہ ایک طرح سے ایک پوری کمیونٹی کی تاریخ اور ان کی جڑوں پر بھی اثر پڑا ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ خاص طور پر جو متاثرہ غریب مسلم دھوبی برادری ہے، ان میں شدید غم و غصہ ہے۔ ظاہر ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اور اس سب میں ایک قانونی پہلو کا بھی ذکر ہے۔ کیا رپورٹ اس پر کچھ بتاتی ہے؟ جی ہاں، اور یہ بہت بہت اہم نکتہ ہے۔ رپورٹ میں یہ بات سامنے لائی گئی ہے کہ مبینہ طور پر اس مسجد اور جماعت خانے کے انضمام سے متعلق معاملہ گجرات ہائی کورٹ میں پہلے سے چل رہا تھا۔ کیا مطلب کیس کورٹ میں تھا؟ رپورٹ تو یہی کہہ رہی ہے۔ اب یہ تفصیل نہیں ہے کہ کیس کس سٹیج پر تھا، لیکن اگر یہ بات صحیح ہے کہ معاملہ عدالت میں تھا تو پھر اس پر اس طرح کارروائی کرنا یہ تو بہت سے قانونی اور اخلاقی سوال کھڑے کرتا ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو ایک طرف تو انتظامیہ کا ترقیاتی منصوبہ ہے، تجاوزات ہٹانے کا دعویٰ ہے، جی، اور دوسری طرف ایک کمیونٹی کی تاریخی ملکیت ہے جو شاہی عطا سے ملی، ایک وقف شدہ رجسٹرڈ مذہبی مقام ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک ممکنہ طور پر جاری عدالتی کارروائی ہے۔ یہ تو کافی پیچیدہ صورتحال ہے۔ بالکل، یہ صورتحال شہری ترقی کے جو چیلنجز ہوتے ہیں نا، ان کو بالکل سامنے لے آتی ہے کہ جب ترقیاتی منصوبے، تاریخی حقوق، لوگوں کے مذہبی جذبات اور قانونی عمل یہ سب آپس میں ٹکراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ صحیح۔ رپورٹ یہ ساری پہلو ہمارے سامنے رکھتی ہے، لیکن ظاہر ہے کوئی آسان جواب نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پر انتظامی اختیارات، شہریوں کے حقوق اور قانونی عمل کے بیچ توازن کا سوال ہے۔ یہاں پھر سوچنے کی بات یہ نکلتی ہے کہ جب ترقیاتی ضرورتیں ہوں اور ان کا ٹکراؤ تاریخی دعووں یا کمیونٹی کی جڑوں سے ہو جائے، خاص طور پر جب معاملہ عدالت تک بھی پہنچ چکا ہو، تو
آگے بڑھنے کا ایک منصفانہ اور قابل قبول راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ جی، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اور یہ سوال صرف بھاؤنگر کا نہیں ہے، یہ تو شاید شہری منصوبہ بندی اور گورننس کے حوالے سے ہر جگہ اہمیت رکھتا ہے۔